ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ گزشتہ خطبے کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ میں نے آپ کو ایک کوسچن مارک کے ساتھ ایک سوال پر غور کرنے کے لیے گزارش کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر دنیا کی فکر زیادہ ہے یا آخرت کی فکر زیادہ ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں یا آخرت کے بندے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا عمل اس کی فکر کی غمازی کرتا ہے، اس کی فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان کا طرز عمل اس کی فکر کے مطابق ہوتا ہے۔ جو آدمی فکری انتشار کا شکار ہوگا، جس کی فکر درست نہیں ہوگی، اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا، اور جس کی فکر سوچ درست ہو اس کا عمل اس کی سوچ و فکر کے مطابق ہوتا ہے، اور یقیناً اس کا عمل بھی درست ہوتا ہے، اس کا طرز عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جو آپ کو دعوت فکر دی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس کی فکر، اس کا مقصد، اس کا چیف آبجیکٹو، اس کی ترجیح، اس کی پرائیورٹی کیا ہے۔ اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی یہ ہے یا دنیا کی زندگی کی بہتری ہے؟ دنیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، شہادتین کا اقرار کر لیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کر لیتا ہوں، اچھے کام بھی کر لیتا ہوں۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ یاد رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنی بیگم، اپنے گھر کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اس لیول پر آ جاؤں کہ اچھا جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، لیکن جب کہیں دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے دونوں چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں اور ان میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے تو میں وہاں دنیا کے فائدے کو چوز کر لیتا ہوں، بھلا آخرت کا نقصان ہو جائے۔ اور ہم میں سے اکثر نمازی حاجی ایسے ہی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میری پرائیورٹی اور ترجیح کیا ہے۔ ایسا شخص اپنی اولاد کی درست تعلیم و تربیت کی اتنی بڑی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، یہ اس لیول کا مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے کندھوں پر بڑا بھاری بوجھ ہے، دو ذمہ داریاں ہیں، قُوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنی بیگم، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس لیے ہماری فکر درست ہوگی، ہمارا عمل درست ہوگا۔ ہماری فکر درست ہوگی، وہ فکر ہم اپنے بچوں میں منتقل کر پائیں گے، وہ بھی فکری طور پر درست مسلمان ہوں گے اور ان کا عمل بھی انشاءاللہ درست ہوگا۔ اور فکری درستگی کے لیے علم کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فکر کی درستگی کیا ہے،
اور اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمیں کیسا مسلمان بنانا چاہتا ہے. ویسے مسلمان بنیں گے تو پھر یہ اہم ذمہ داری ادا کر پائیں گے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی بھی درست تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنی بیگم کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اگر ہم سب یہ کام کر لیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، ساری نسل، ساری انسانیت، ساری دنیا سنور جاتی ہے. پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو درست کر لے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں انتہائی ذمہ دار مسلمان بننے کی ضرورت ہے، انتہائی محتاط، بڑا ویجیلنٹ، میچور، ذمہ داری کا احساس کرنے والے مسلمان کی ضرورت ہے. ہمارے اقوال و افعال جب تک مثالی نہیں ہوں گے، ہم اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ کیسے بنیں گے؟ میرا بچہ مجھے دیکھ کے سیکھے گا، اپنی ماں کی حرکات و سکنات سے سیکھے گا. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچے اچھے مسلمان نہ بنیں. میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تمنا اور خواہش ضرور ہے کہ میرا بچہ بڑا اچھا مسلمان ہو، بڑا مؤدب ہو، اچھے اخلاق ہوں، اچھی تعلیم ہو، اس کا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہو، لوگ اسے اچھا کہیں، بڑا اچھا مسلمان ہو، بڑا بہترین انسان ہو. لیکن میں اپنے آپ کو بہترین انسان اور مسلمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب میں 50 سال کی عمر میں اچھا مسلمان نہ بن سکا تو میرا بچہ 20 سال کی عمر میں کیسے اچھا مسلمان بن سکتا ہے؟ میں 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، لیکن اب بھی ہیرا پھیری نہیں چھوڑ رہا، دنیا کی محبت غالب ہے. تو میرا بیٹا جو ابھی اٹھتی جوانی میں ہے، جس نے دنیا دیکھنی ہے اور دنیا انجوائے کرنی ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز کہاں سے آئے گی؟ میں 70 سال کی عمر میں بھی کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوں، یہ بھی ہاتھ آ جائے، یہ بھی ہاتھ آ جائے. میرے سامنے میرے دوست احباب دنیا سے جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں. مجھے اللہ نے کھانے کو بھی دیا ہے، پینے کو بھی دیا ہے، رہنے کو بھی چھت دی ہے، اس کے باوجود کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوں. دنیا کی اتنی حرص و ہوس ہے، نہ حلال کو دیکھ رہا ہوں نہ حرام کو دیکھ رہا ہوں. یہ بھی لے لوں، یہ بھی آ جائے، یہ بھی جمع کر لوں، یہ بھی جمع کر لوں. تو میرا بچہ جو 30 سال کا ہے، اٹھتی جوانی میں ہے، اس نے دنیا کو انجوائے کرنا ہے، وہ کیسے حلال حرام کی تمیز کرے گا جب ابا جی کو یوں یوں کرتے دیکھے گا، زگ زیگ ہوتے دیکھے گا؟ عورت کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، ابھی بھی لحاف کے اندر منہ چھپا کے موبائل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہی ہے. تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کی بچی جس کی عمر 25 سال ہے یا 20 سال ہے، وہ موبائل میں کوئی اچھی شے دیکھے گی، کوئی کنسٹرکٹیو چیزیں دیکھے گی. میرے بھائی، یہ میں سادہ باتیں کر رہا ہوں، کیا یہ باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں؟ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں. کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ اولاد کے بہتر ہونے کے لیے جو حکمت عملی آپ کو بنانی ہے، آپ نے جو اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی ہے، جو تدبیریں آپ نے میپ آؤٹ کرنی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو ان باتوں کا علم ہے.
اکثریت کو علم نہیں ہے، اور جن لوگوں کو علم ہے وہ اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں درست تعلیم و تربیت کے لیے قرآن مجید نے کیا رہنمائی کی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کی درست تعلیم و تربیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے؟ اکثریت تو نہیں جانتی، مسلمانوں کی اکثریت اس حکمت عملی، اس اسٹریٹجی، اس خطے کو نہیں جانتی، ان تعلیمات کو نہیں جانتی کہ جن بنیادی اصول، ضوابط اور قواعد کی روشنی میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اور جو اقلیت ان اصول و ضوابط کو جانتی ہے وہ صرف ان کو جانتی ہی ہے، ان پر خود عمل پیرا نہیں ہے۔ جب وہ خود عمل پیرا نہیں ہیں تو وہ بچوں کو اس لائن پر کیسے چلائیں گے؟